حضور علیہ السلام نے فرمایا انا ھذا علی وصی و خلیفتی. مستند روایات. میں ابھی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں آپ کو 150 کتابیں دیتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ اس وقت فرما رہے ہیں حضور. نہ اس وقت حضرت بکر صدیق کی خلافت تھی، نہ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت تھی، نہ عثمان بن عفان کی خلافت تھی رضی اللہ عنہم. اس وقت تک تو ان تینوں نے بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا. جب حضور فرما رہے ہیں کہ علی میرا خلیفہ بھی ہے اور میرا وصی بھی ہے. اور امام دہلوی مسند الفردوس میں جو روایت لے کے آخری دیتا ہوں، پھر اگلا سوال لیں گے. وہ کیا روایت ہے؟ جس حدیث کا نمبر ہے 5066 5066. امام دہلوی مسند الفردوس اہل سنت کے سر کا تاج. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے انبیاء کی ارواح کو تخلیق کیا تو ان سے خطاب کیا. پہلا جملہ فرمایا آنا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. یہ سوچیں کہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ انبیاء سے. ھذا محمد النبیکم، یہ محمد تمہارا نبی، نبیوں کا بھی نبی. اور تیسرا جملہ ھذا علی امیرکم و مولاکم، یہ علی تمہارا امیر بھی ہے اور تمہارا مولا بھی ہے. یہ اہل سنت میں چھپے ہوئے جو سنی نما روافظ خیال لوگ ہیں، ان میں اس وقت جو سر فہرست اور سر خیل لوگوں کا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں میں سے جو ایک یوں سمجھیے کہ انتہائی نابلد علم سے آدمی اور علم کی وادیوں میں غوطہ زنی نہ کرنے والا، اس نے ایک حدیث مبارکہ اپنے طور پہ ایک بات کو حدیث کا نام دیا اور یہ کہا کہ یہ نبی پاک کی حدیث ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ حدیث وہ اپنے طور پہ انہوں نے یہ پڑھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو دیکھ کر ارشاد فرمایا ھذا علی ھذا وصی و خلیفتی. یہ جھوٹ من گڑت روایت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ علی ہے اور یہ میرا وصی ہے اور یہ میرا خلیفہ ہے. اہل سنت کے مصادر کے اندر اس طرح کی کوئی بھی بات حقائق سے تعلق نہیں رکھتی. اور موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کی 150 کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی کالے کوے کو سفید کہے. یہ اس طرح کا جھوٹ ہے، اس کے ساتھ حقیقت کا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ یہ ہمارا پیغام بہت دور تک سنا جاتا ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا آپ 150 کو چھوڑیں، 100 چھوڑیں، 70 60 چھوڑیں، 50 چھوڑیں. اہل سنت کی اسی معتبر 3 یا 4 کتابوں کے اندر اس روایت کو دکھا دیں. اور اس روایت کا اب میں تجزیہ پاچا کرنے لگا ہوں، جو میری اسپیشیالٹی ہے. یہ روایت امام طبری نے اس کو نقل کیا ہے اور تہذیب الآثار اور تاریخ طبری کے اندر یہ روایت موجود ہے. تاریخ طبری کے اندر اس کی سند موجود نہیں ہے اور اس کی سند جو ہے تہذیب الآثار میں، اور اس کا جو راوی ہے اس سند کے اندر عبد الغفار بن قاسم ابو مریم کے نام سے جو مشہور ہے. اس راوی کی کارگزاریاں سن لیجئے. کتاب الضعفاء کے اندر امام نسائی نے اس کو کذاب کہا، یہ جھوٹا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ روافظ کا امام ہے اور یہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا اور اس نے یہ بات جھوٹی گھڑی ہے. کتاب الضعفاء والمتروکون کے اندر امام ابن جوزی نے اس کو کذاب اور رافضی کہا ہے. المغنی کے اندر امام ذابی رحمہ اللہ نے اس کو کذاب اور رافضی کہا ہے. میزان الاعتدال کے اندر امام ذابی نے اس کو کذاب کہا ہے. لسان المیزان کے اندر ابن حجر عسقلانی نے اس کو کذاب کہا ہے. ان سب محدثین نے اس پر کذاب اور رفض کا قول کیا ہے. اور ابن حجر عسقلانی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ 1 نمبر کا جھوٹا آدمی ہے اور یہ جھوٹی روایتیں گھڑا کرتا تھا. اس نے جھوٹ گھڑا ہے کہ ھذا علی ھذا خلیفتی و وصی. یہ کوئی بھی روایت اہل سنت کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. اور جو دوسری روایت موصوف نے گھڑی اور یہ کہا کہ جی یہ روایت جو ہے یہ اہل سنت کی پتہ نہیں کتنی کتابوں کا نام لیا اور یہ کہا کہ اللہ نے جب کائنات کو تخلیق کیا تو اس وقت انبیاء کی روحوں سے کہا کہ ھذا امیرکم و مولاکم. نبی پاک نے کہا. یہ بھی جھوٹ ہے اور کذب ہے اور افتراء ہے. اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بھی بات اہل سنت کی کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.